اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو خواتین و حضرات، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل قرآنی وظائف ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو پورا دیکھیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ ہم آپ کے لیے جو وظیفہ جو عمل لے کر آئے ہیں وہ آپ کی زندگی میں ایک کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کون سی تبدیلی رونما ہو سکتا ہے، اور ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمارے ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو کلک کر کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بذریعہ میسج آپ کو موصول ہو جائے، اور ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ اگر آپ کو کوئی ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کے دیے گئے نیچے لائک کے بٹن کو کلک کر دیں۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پلیز ہمیں کمنٹس میں لکھ کر بتائیں۔ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ کو خیریت سے رکھے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا برکت مہینہ اور رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ گزر رہا ہے، اور ہم سب اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کے مزے لوٹ۔ تو خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے شعبان المعظم کو بھی رمضان المبارک کی طرح بہت ہی فضیلت بخشی ہے، اور اس ماہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے علماء کرام میں بہت سے وظائف بتائے ہیں، لیکن کچھ وظائف ایسے ہیں جو خاص طور پر اس ماہ شعبان المعظم کے لیے ہے، جو ہم صرف اسی مہینے کر سکتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، یہ جو آج ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے، اور یہ قرآن پاک کا بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا وظیفہ ہے۔ تو خواتین و حضرات، قرآن پاک ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت کا حامل کتاب ہے، اور اگر ہم قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر غور کریں گے اور اس کو پڑھیں گے، اور اس میں ہمارے تمام تر مسائل کا حل موجود ہے، اور اس پر ہم عمل کریں گے تو ہماری تمام تر مشکلات اور ہماری تمام تر جو پریشانیاں ہیں وہ آسان ہو جائیں گی، اور ہماری زندگی میں قرآن پاک آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ہم جتنا بھی اس کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ ہمیں نیکیاں بھی عطا کرے گا، اور اتنے ہی ہمارے درجے جو بلند ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم جتنا اس کو پڑھیں گے اور جتنی اس کی روزانہ تلاوت کریں گے، اگر ہم روزانہ اس کی تلاوت کرنے کی روٹین بنا لیں تو اللہ تعالیٰ بہت سے جو اپنے خزانے اور بہت سی جو باتیں ہمیں جو معلوم نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم پر واضح کرتا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کے فیضان سے آپ کو کیا کیا چیزیں حاصل ہوں گی، اور آپ اپنی
آنکھوں سے کیا کیا چیزیں دیکھیں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے اور یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو صرف اور صرف آپ نے ماہ شعبان میں کرنا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اس وظیفے کو صرف اور صرف 7 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے، یا جو بھی اللہ تعالیٰ سے حاجت یا مراد جو بھی دعا میں مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فیض سے اور اس وظیفے کے فیض سے اور اس صورت کے فیض سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آپ کا مقصد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ سے آپ چیز مانگیں گے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں آج آپ کو آج کا وظیفہ بتاؤں تو میں آپ سب لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو خواتین و حضرات، سب سے پہلے جس مرد اور عورت نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک صاف ہو کر اور باوضو ہو کر اس وظیفے کو کرے، اور دوسرا یہ کہ گھر میں کوئی سی بھی جگہ آپ مقرر کر لیں جو صاف ستھرا، کوئی بھی کونا یا کوئی بھی ایسی جگہ جو آپ کی نظر میں صاف ہو، جہاں کوئی غلاظت وغیرہ نہ ہو، آپ نے اس کو چوز کر لینا ہے اور اس کو مقرر کر کے آپ نے 7 دن وہیں پر بیٹھ کر اس کو وظیفہ کر لینا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے 7 دن میں ایک وقت کو مقرر کر لینا ہے، اور آپ نے جتنے بھی دن وظیفہ کرنا ہے وہ اسی جگہ پر بیٹھ کر اسی وقت کے مطابق آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو خواتین و حضرات، وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 2 نفل صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے، 2 نفل صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے۔ آپ دن میں کوئی سا بھی وقت مقرر کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے وقت اس وظیفے کو کریں۔ صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اول و آخر آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھ کر آپ نے 121 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے۔ سورت کوثر جو قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے، یہ بہت ہی مختصر سی سورت ہے، یہ صرف 3 آیات ہیں۔ آپ نے اس کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اور دل کھول کر اور اپنے ذہن کو کھول کے اور اس یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جو چیز مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ اگر آپ اس یقین کے ساتھ دعا کریں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کریں گے، اور آپ سب کی جو ہے تمام تر مشکلات اور تمام تر پریشانی انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائیں گی۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ لائک کیجیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو، کامنٹ کیجیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔